دوستو ایک دیہاتی شخص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے 25 سوالات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ 25 سوال ہیں جن کے گرد ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی بہت سارے وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتی ہے۔ تو پہلا ہی سوال اس دیہاتی شخص نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں کشادگی آ جائے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہنا۔ پھر اس دیہاتی شخص نے دوسرا سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے دربار میں خاص درجہ دیا جائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور تیسرا سوال اس دیہاتی شخص نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے پاک ہو کر ملوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر جنابت کے بعد فوراً سے غسل کر لیا کرو۔ اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز آ جانا۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو ویسا ہی دوسروں کے لیے اچھا سمجھو، تم عادل بن جاؤ گے۔ اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اور پھر اس شخص نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میری دعاؤں کو قبولیت ملے، میں چاہتا ہوں کہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر حرام کھانا چھوڑ دینا، حرام کمانا چھوڑ دینا۔ اور پھر وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر کثرت سے استغفار کرنا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روز قیامت نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ظلم کرنا چھوڑ دینا۔ اور پھر وہ شخص پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تم اللہ کے بندوں پر زمین پر رحم کرنا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور پھر وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم لوگوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ پھر وہ شخص پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دنیا میں رسوائی نہیں چاہتا، رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر زنا سے بچ کر رہنا۔ اور پھر وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ کیا ایسی چیز ہے جو مجھے گناہوں سے معافی دلائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے آنسو، تمہاری عاجزی اور تمہاری بیماری تمہیں گناہوں سے معافی دلائے گی۔ اور پھر وہ پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسی چیز ہے جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مصیبتیں جو تم برداشت کرو گے۔ پھر وہ شخص پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا چھپ چھپ کر صدقہ دینا اور آپس میں صلہ رحمی کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ سب سے بری چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے اخلاق۔ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ اور آخر میں اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो, अल्लाह ताला के गुस्से से बचे रहोगे। ये वो तमाम तर सवालात हैं दोस्तों, जिनका आज हम सारी जिंदगी तलाश करते रहते हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हम अगर ऐसी जिंदगी चाहते हैं तो हमें कैसा क्या करना चाहिए। ये वो तमाम तर सारी साइडलाइन स्टोरी है आपकी जिंदगी की कि आपको किस वक्त में क्या करना है, अगर आप ये चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये तमाम तर सवालात आपकी जिंदगी को नई राह दे सकते हैं, एक सोचने का ज़ाविया बदल सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।